کبھی کبھی انسان سب کچھ کرتے کرتے سب سہتے سہتے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اب ہمت ختم ہو گئی ہو. نماز بھی پڑھتا ہے, دعا بھی مانگتا ہے, مگر سکون نہیں ملتا. ہر در کٹکھٹاتا ہے مگر جواب نہیں آتا. کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہے کہ تم بولتے جا رہے ہو مگر کوئی سن نہیں رہا؟ کیا کبھی تم نے سجدے میں گر کر یہ کہا ہے اللہ میں تک گئی ہوں؟ یہ تکن جسم کی نہیں ہوتی, روح کی ہوتی ہے. وہ روح جو بار بار امید لگاتی ہے اور بار بار ٹوٹ جاتی ہے. کبھی سوچا تم نے کیوں اللہ کبھی کبھی چپ رہتا ہے؟ کیا وہ سنتا نہیں یا پھر کچھ اور ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے؟ آؤ آج دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ میں تک گئی ہوں تو اللہ اس کے دل سے کیا کہتا ہے. جب انسان کہتا ہے اللہ میں تک گئی ہوں تو دراصل وہ ہار نہیں مان رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. یہ الفاظ کمزوری نہیں, ایمان کی گہرائی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے مایوس ہو کر صرف اپنے رب سے امید لگاتا ہے. اللہ کو یہ لمحے بہت محبوب ہوتے ہیں جب اس کا بندہ سب چھوڑ کر صرف اللہ کہتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. کبھی کبھی اللہ تمہیں تکنے دیتا ہے تاکہ تم دنیا سے نہیں اس سے لو لگاؤ. وہ تمہارا دل خالی کرتا ہے تاکہ تم اس سے بر سکو. زندگی میں جو دکھ ہے وہ سزا نہیں, تربیت ہے. اللہ چاہتا ہے تم مضبوط بنو مگر اس کے ساتھ, اس لیے وہ تمہیں تکنے دیتا ہے تاکہ تم گر کر سجدے میں آ جاؤ. جب تم کہتے ہو اللہ میں تک گئی ہوں تو دراصل اللہ تمہارے دل میں کہتا ہے بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں, تم کبھی اکیلے نہیں ہو. دنیا تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے اللہ ہمیشہ سمجھتا ہے. تمہارے آنسو, تمہاری خاموشی, تمہاری تکلیف سب کچھ وہ جانتا ہے. تم بس اس پر یقین رکھو, چاہے راستہ اندھیرا لگے, چاہے دعائیں ابھی قبول نہ ہو, چاہے دل رو رہا ہو, اللہ تمہاری فریاد سن رہا ہے. اور یاد رکھو جب تم کہتی ہو اللہ میں تک گئی ہوں تو اس کی عرش کے قریب ایک آواز اٹھتی ہے میرا بندہ واپس میری طرف لوٹ آیا ہے. یہی تکن دراصل سکون کا آغاز ہے. یہی تکن تمہیں رب کے قریب لے جاتی ہے, اور جب اللہ قریب ہوتا ہے تو تکن بھی رحمت بن جاتی ہے.